فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے معصیت کا مادہ نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ پاک نے طاعت کا مادہ، فرمانبرداری کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ نے جو امر ان کے لیے کر دیا ہے، جو حکم اللہ نے ان کے لیے فرما دیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کسی فرشتے کے لیے اپنا امر بدلتے ہیں، وہ بدلے ہوئے حکم کے مطابق فرشتہ اپنا عمل کرے گا۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو امر کر دیا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، اور اللہ نے اپنا عرش بنایا، اللہ، تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم فرمایا، میرے عرش کو اٹھاؤ۔ تو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھے۔ کلمات کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، فوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا۔ اللہ کو ان فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنے عرش کو اپنے امر سے معلق فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، اور یہ کلمات پڑھتے پڑھتے فرشتے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک یہی کلمہ پڑھتے رہے، بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، وفوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت۔ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ تو آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ پہلا آسمان دودھیا رنگ کا ہے، بہت موٹائی ہے اس کی، جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے اتنی پہلے آسمان کی موٹائی ہے۔ علماء سے سنا ہے کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک، اتنی ہی موٹائی پہلے آسمان کی۔ اور دوسرا آسمان اللہ پاک نے لوہے کا بنایا، اور اس کی موٹائی بھی اتنی ہے زمین سے لے کر آسمان تک۔ پھر تیسرا آسمان بنایا، اور پھر چوتھا آسمان بنایا۔ ہر آسمان کی اتنی ہی موٹائی جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ۔ اللہ اکبر! اللہ تک کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور اللہ نے اپنی کرسی بنائی جو 7 آسمانوں پر محیط ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات عالی اتنی بڑی ذات ہے، اتنے بھاری برکم آسمانوں کو اللہ نے فضاؤں میں معلق کیا ہوا ہے، نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر سے کوئی اٹکاوا ہے۔ اللہ نے اپنے امر سے سارے آسمانوں کو کھڑا کیا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک نے اور مخلوقات بنائی، پانی سے پیدا ہونے والی بھی مخلوق بنائی، ہوا سے پیدا ہونے والی بھی اللہ نے مخلوق بنائی۔
ان دونوں مخلوقات کا دنیا کے اندر وجود نہیں. پھر اللہ پاک نے آگ سے مخلوق بنائی جن کو جنات کہتے ہیں، جنات کو بناتے ہیں. یہ اللہ نے مخلوق بنائی اور ساری روئیں زمین پر، ساری کائنات میں جنات ہی جنات تھے. پھر اللہ پاک نے چوتھی مخلوق بنائی. اگلی مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ہمارے بزرگ تھے ملتان کے بہت بڑے اپنے زمانے کے، وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا تو قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے، میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی بندگی اور عبادت کے لیے کافی ہیں. انسان جو مٹی سے بنے گا، جیسے جنات نے آپ کی نافرمانی کی اور مخلوقات نے آپ کی نافرمانی کی، ایسے انسان بھی سرکشی کرے گا. ہم کافی ہیں آپ کی بندگی اور عبادت کے لیے. حق تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں. تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ جاؤ مٹی اٹھا کر لاؤ. مٹی اٹھانے کے لیے جب فرشتہ آیا، جہاں سے اٹھانے لگتا تو مٹی انکار کرتی کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا جز نہیں بننا چاہتے. فرشتہ واپس چلا گیا. دوسرا آیا، اس کے ساتھ بھی ہوا، اور آیا اس کے ساتھ. آخری جو فرشتہ آیا اس نے میں تو اللہ کے حکم کی پرواہ کروں گا، مخلوق کی پرواہ نہیں کروں گا. مٹی اٹھائی اور لے گیا. اسی فرشتے کو اللہ نے اسرائیل علیہ السلام بنایا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا. دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی ہے. تو انسان کا وجود دنیا میں تو بعد میں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر سارے انسانوں کے روحوں کو جمع کیا. ہم اور آپ سارے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے ہوئے ہیں عالم ارواح کے اندر. وہاں ہم سب سے اللہ پاک نے پوچھا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عالم ارواح کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ قالوا بلا، بے شک اے اللہ تو ہی ہمارا رب. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں. ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں. انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، جانداروں کو، بے جان مخلوقات کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، ہواؤں کو، پانی کو، ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں. تو انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے. وہ جو اس نے عالم ارواح کے اندر کہا تھا، بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، رب ہے، ہم سب کی ایک آزمائش ہے دنیا کے اندر. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ نے اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی اللہ پاک نے انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، اس لیے اللہ پاک نے اپنا نظام اتارا. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے
آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے تو کامیاب ہوگی، اگر وہ زندگی سے ہٹیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، جس کو دین کہتے ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی۔ اما حوا کو آدم علیہ السلام کے پہلو سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اما حوا آدم علیہ السلام کی میراث سے اللہ نے ساری انسانی نسل چلائی، انسانیت کو چلایا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ دنیا میں آ رہے اور جا رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ انبیاء علیہ والسلام بھی اپنی قوموں اور امتوں کے اندر آتے رہے اور اللہ کا دیا ہوا دین اس پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے تیار کرتے رہے۔ دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ دین آسمانی روحانی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس قوم اور جس نبی کی امت کے لیے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ برآمد فرمایا، اس نبی کی قوم اور امت اگر اس طریقے پر اپنی زندگی گزار کر گئی تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار کر گئے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیا، نیست و نابود کیا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اگلے کچھ منازل آنے والی ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی سزائیں رکھی ہیں۔ تو دین ایک مبارک زندگی ہے جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اور روحانی زندگی ہے، آسمانی زندگی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ والسلام تک وہ زندگی پہنچائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بے شمار انبیاء علیہ والسلام آئے۔ مضبوط روایت ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ والسلام تشریف لائے۔ اور روایتیں بھی ملتی ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک روایت 2 لاکھ انبیاء علیہ والسلام کی ملتی ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے ہدایت دینے والے نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے رسول اور نبی نہیں بھیجے۔ تو ہر امت کے لیے، ہر آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے رہنمائی کرنے والے حضرات انبیاء علیہ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کہتے ہیں غائب کی خبر کو دینے والے، جو اللہ پاک خبریں جبرائیل علیہ السلام کو دیتے تھے کسی نبی کی امت کے لیے، وہ جبرائیل علیہ السلام نبی تک پہنچاتے تھے علیہ السلام، اور نبی اپنی امت تک پہنچاتے تھے۔ اور 7 انبیاء علیہ والسلام یہ کہتے تھے، اگر اس زندگی کو گزارو گے تو اللہ پاک تمہیں کامیابیوں سے نوازیں گے، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی، انتشار ختم ہوگا، فساد ختم ہوگا۔ تو انبیاء علیہ والسلام لوگوں دنیا کے اندر آ کر اللہ کے دیے ہوئے مبارک طریقہ زندگی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہوتی تھی اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کی، اللہ کے دین پر چلنے کی۔ بہترین زندگی
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نمونہ ہوتی تھی ان کی امتوں اور قوموں کے لیے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جو پہلے دنیا کے اندر لوگ آئے آج وہ چلے گئے، اور ہمارا دنیا کا قیام ہی اصل نہیں ہے، یہ ہمارا ایک زندگی کا سفر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات حی و قیوم ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ پاک نے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور کائناتی نقشے کو بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن آئے گا کہ اس کائناتی نقشے کو ختم کر دیا جائے گا، سورج چاند ستاروں آسمان اور زمینوں کے نظام کو اللہ پاک ختم فرمائیں گے، لیکن انسان باقی رہا۔ انسان عالم ارواح سے چلا ہے، وہاں سے چل کر یہ باپ کی پشت کے اندر آیا ہے، وہاں سے اس کو عالم صلب کہتے ہیں۔ عالم ارواح سے نکلا عالم صلب میں آیا، اور عالم صلب سے نکل کر عالم بطن ماں کے پیٹ کے اندر آیا، وہاں سے نکل کر پھر انسان اس عالم دنیا کے اندر آیا جس میں آج اور ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ ہمارا بھی ٹھکانہ مستقل یہاں نہیں ہے، جیسے پہلے آ کر چلے گئے ایسے ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے۔ انبیاء اور رسول بھی چلے گئے، بڑی بڑی طاقتور قومیں بھی دنیا میں آ کر چلی گئی، بڑی اکثریت والی قومیں بھی آ کر چلی گئی، صنعت و حرفت والے بھی آ کر چلے گئے، تجارتیں چمکانے چلانے بنپانے والے بھی دنیا کے اندر آ کر چلے گئے، اور بڑی بڑی زراعت اور باغبانی کرنے والے بھی آ کر دنیا سے چلے گئے۔ جیسے وہ چلے گئے ایسے دوست اور بھائیوں ہماری بھی ایک سفر کی منزل ہے دنیا، ان کی بھی یہ سفر کی منزل ختم ہو چکی، دنیا کی منزل ختم ہو چکی۔ عالم ارواح سے چلے عالم صلب، عالم بطن اور عالم دنیا ان کے لیے ختم ہو گئی جو دنیا سے چلے گئے۔ ایسے ہم اور آپ بھی میرے دوست اور بھائیوں مستقل نہیں ہیں، ہم بھی یہاں سے جائیں گے۔ کب جائیں گے یہ اللہ کے علم ہے، لیکن جائیں گے ضرور۔ اور یہ بھی دوستوں ایک حقیقت ہے، اللہ اکبر، جو یہاں سے منتقل ہوا دوسرے عالم کے اندر، وہ لوٹ کر اس عالم کے اندر دوبارہ نہیں آیا، عالم دنیا میں نہیں آیا۔ تو اگلی ہماری جو سفر کی منزل ہے وہ عالم برزخ ہے، قبر کی منزل ہے۔ اس کا زمانہ کتنا لمبا ہے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو قیامت کے قریب جب ساری کائنات کے نظام کو اللہ توڑیں گے، اس کے قریب جو دنیا کے اندر آئیں گے ان کا قبر کا زمانہ بہت چھوٹا ہوگا، بہت مختصر ہوگا۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئے دنیا سے چلے گئے ان کا سب سے زیادہ لمبا زمانہ ہوگا قبر کا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، قیامت ایک اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو توڑے گے، قیامت آئے گی، سارا نظام ٹوٹے گا، اس دن سارے نظام کو توڑیں گے اور پھر اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کا انسانوں سے حساب لیں گے۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی، وہ ہے ان میں سے ایک ہی ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن آئے گی ضرور، آئے گی ضرور۔ تو بھائی قبر کا زمانہ کتنا لمبا ہوگا، یہ ہماری منزل ہے اس دنیا کے سے جانے کے بعد کی، اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کے بعد کی۔ اور پھر میرے دوستو حساب کتاب کا دن ہوگا۔
اللہ اکبر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ رب العزت حساب لیں گے. اس دنیا کی زندگی کا اللہ حساب لیں گے. کس بات کا حساب لیں گے؟ جس دور کے اندر جس نبی کو اللہ نے جو دین زندگی گزارنے کا طریقہ مرحمت فرمایا، اس نبی کی امت، اس نبی کی قوم کے لوگ اس دین پر زندگی گزار کر آئے دنیا سے یا نہیں، اس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا. اور حساب کتاب کا جب وقت ختم ہوگا تو پھر دوستوں اور بھائیوں پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. یہ انسان کی زندگی کے سفر کی اگلی منزل ہے. کوئی 1500 سال کی مسافت ہے. علماء سے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہت باریک ہے اور بہت تیز ہے اور جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے. جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے. 1500 سال کی اس کی مسافت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی اللہ پاک شروع فرمائیں گے کہ جس زندگی کی ابتدا ہے انتہا نہیں ہے. وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. جو صفت اللہ کی حی و قیوم ہے، یہی صفت اللہ پاک نے انسانوں کے لیے رکھی ہے. جب سے عالم ارواح میں ہماری پیدائش ہوئی اس وقت سے لے کر ہمیشہ کی جو زندگی جس کی ابتدا انتہا نہیں ہے، اس تک ہمارا زندگی کا ایک سفر ہے. اس لیے مرنے کا لفظ یہ اصل نہیں ہے. اصل ہمارا انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. عالم وطن سے ہم عالم دنیا میں آ گئے. اب عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے اور پھر عالم حشر میں جائیں گے حساب کتاب. تو دوستوں اور بھائیوں، تو دنیا اور آخرت کے اندر انسانوں کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار بنایا، وہ ہے اللہ کا پیارا دین. وہ اللہ کا پیارا دین ہے. دین کی جو پہلی بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اور دوسرا حصہ اس کلمے کا ہر نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے. نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے. پہلے حصے سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے، تیری ہی ذات بندگی کے لائق ہے، تیری ہی وہ ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے. تو نے ہی ہمیں بنایا ہے، تو نے ہی ہمیں زندگی دی ہے. ہم تیری ہی مان کر زندگی گزاریں گے، تیرے غیر کی پرستش نہیں کریں گے، تیری غیر کی پوجا نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ. یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشترک جملہ ہے. لا الہ الا اللہ. اگلا جو حصہ ہے ہر نبی کا بدلتا ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے احکامات ہیں. کچھ کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے. جو کرنے کے اوامر ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کی عملی شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتی ہے. ہر نبی کے دور کے اندر اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، تابعداری کیسے کرنی ہے، عبدیت پہ کیسے رہنا ہے، یہ نبی کی زندگی بتاتی ہے. تو اگلا جو حصہ ہے ہر نبی کا وہ بدلتا ہے اس دین کے اعتبار سے. لا الہ الا اللہ. جیسے کل بھی ماشاءاللہ عصر کے بعد اجمالاً اس کی بات آئی. لا الہ الا اللہ یہ تو ہے کلمہ توحید، یہ تو ہے کلمہ وحدت، یہ تو ہے کلمہ ربوبیت، اور یہ ہے کلمہ معرفت. یہ ہے کلمہ اللہ کی پہچان کا
اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. زندہ میں سے مردہ کو نکال دے اللہ قادر ہے. مردہ میں سے زندہ کو نکال دے اللہ قادر ہے. موسموں کا بدلنا اللہ کے حکم سے ہے. چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ کے امر سے ہے. سورج کا نکلنا غروب ہونا اللہ کے امر سے ہے. ہواؤں کا چلنا موسموں کا بدلنا اللہ کے امر سے ہے. گندے قطرے سے جاندار بنا دے, بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر دے, مٹی سے فصلوں کو اگا دے, مٹی سے جنسوں کو پیدا کر دے. اللہ پاک ساری مخلوق کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ اس پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہر نبی کا مشترک ہے, اور یہی ایمان کا کلمہ ہے. یہی ایمان کا کلمہ ہے. اگلا حصہ نبی کی رسالت ہے کہ اللہ کے امر کو کیسے پورا کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں, ہمارے اوپر بھی ماشاءاللہ اللہ نے رمضان مبارک کو فرض فرمایا ہے. ہر مسلمان ایک مہینے کے رمضان کے روزے رکھے گا, سحری سے لے کر سحری ختم ہونے سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک. دن کو نہ کھائے گا نہ پیے گا, روزہ رکھے گا. سال میں ایک مہینے کے روزے فرض فرمائے, اور ایک نبی علیہ السلام ایسے آئے جن کی امت کے اندر اللہ پاک خود بھی فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے جیسے میں نے پہلی امتوں پر فرض فرمائے تھے. اس نبی کی امت کے اندر روزوں کی کیا شکل تھی؟ ایک دن روزہ ایک دن افطار. ایمان والوں کے لیے, کلمے کا اقرار کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے لیے ایک دن روزہ ایک دن افطار. ایمان قبول کرنے کے بعد ہر امتی ایک دن روزہ ایک دن افطار. ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ بھئی سال میں ایک مہینے کے روزے فرض, باقی سارے نفل ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے. تو دوستو دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا, جس نبی کی امت کے اندر بھی آیا, جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور نبی کی رسالت کا اقرار کیا, ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. لا الہ الا اللہ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے. اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو لا الہ الا اللہ اس کے بغیر دخول جنت نہیں ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں جن کو آج دنیا کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر اللہ اپنی ساری صفات سے متصف کریں گے جنتی کو. جیسے اللہ جو چاہتے ہیں وجود میں آ جاتے ہیں. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کن فیکون ہو جاتا ہے. ایسی انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ پاک اس کو اپنی وہ صفت عطا فرمائیں گے جو اس کے جی میں آئے گا اللہ اس کو پورا کرے گا. ایک پرندہ اڑا جا رہا ہے, جنتی کی خواہش ہوگی, جی چاہے گا کہ میں اس کا گناہ و گوشت کھاؤں, اور پرندہ گوشت میں کنورٹ ہوگا, اس کا گوشت گناہ ہوگا اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. جیسے اللہ کا ارادے کا نام موجود, ایسے جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے اللہ اپنی صرف سے متصف کریں گے. اللہ انسان چاہے گا فلاں پھل کو میں کھاؤں, ادھر ارادہ کیا فوراً پھل اس کے منہ کے قریب آ جائے گا. تو دوستوں اور بھائیوں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہی جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ جس دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر
لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے قیامت کے دن حساب کتاب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہوگا ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو سیدھے اللہ رب العزت، اللہ اکبر، ان کو دھکیل کر میرے دوست اور بھائیوں فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کی جگہ بنائی ہے۔ جہنم اللہ کا عذاب خانہ ہے جہاں اپنے اللہ پاک نافرمان بندوں کو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے نافرمان بندوں کو سزا دیں گے۔ اور جنت اللہ کا نعمت خانہ ہے جو اللہ پاک اپنے فرما برداروں کو، دین پر زندگی گزار کر جانے والوں کو اللہ اپنی نعمتیں عطا فرمائے گی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ ایک سفر میں چل رہے ہیں۔ پہلی 3 منزلیں ہماری گزر گئی، عالم ارواح، عالم صلب، عالم بطن۔ اس وقت ہم اور آپ عالم دنیا میں چل رہے ہیں۔ اگر عالم ہمارے سامنے عالم برزخ ہے، قبر کا عالم ہے، جیسے ابھی ہم نے ایک بھائی کا جنازہ پڑھا ہے نا جی، دنیا سے منقطع ہو گیا، دنیا سے بالکل نظام اس کا غائب ہو گیا، اب ایک نیا نظام ہے۔ تو میرے دوست، دنیا کی زندگی اللہ نے مختصر بنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھول میں چل رہے ہیں۔ ہم نے موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے کی زندگی کو اصل سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے اگلی منازل آنے والی ہے اور ہمارا مشاہدہ بڑا پکا ہے کہ جو آ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے اور جو جا رہا ہے واپس نہیں آتا۔ ایسے جیسے پہلے چلے گئے ہم بھی جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں نے یہ شروع میں عرض کیا تھا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا سے کیا لے کر جانا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر تو ہم اور آپ دین پر عمل کر کے جائیں گے، پھر تو دوستوں اور بھائیوں مرنے کی اگلی منزلیں ہماری اللہ پاک کامیابی والی کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ کریں گے۔ اگر دین پر نہیں چل کر جائیں گے تو میرے دوست اور بھائیوں پھر تو دنیا بھی مصیبت، مرنے کے بعد بھی مصیبت۔ تو اللہ جل جلالہ بنوالوں نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے اپنی زندگی کا طریقہ اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں عطا فرمایا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو دین پر چلے کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے۔ جو دین پر چلے وہ کامیاب ہوئے، وہ بچ گئے، اور جو دین پر نہیں چلے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، چاہے کوئی مالدار ہے چاہے غریب ہے، بہت بڑا تعلیم یافتہ ہے تعلیم سے محروم ہے، بہت بڑے عزت کے نقشوں کا مالک ہے عزت کے نقشوں سے محروم ہے۔ ہر طبقہ، ہر انسانی طبقے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے آنے والے انسانوں کے لیے، وہ اللہ کا پیارا دین ہے۔ جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، بچے دین پر چلنے والے۔ اور اس امت کے ساتھ معاملہ اللہ کا ڈفرینٹ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہی نظام چلا، جو دین پر چلنے والے وہ بچے،
اللہ نے عافیت فرمائی اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو کامیاب کریں گے. جو دین پر نہیں چلے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا. اس لیے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول پہلے نبیوں کی امتوں کے وہ لوگ جو دین پر چلنے کے انہوں نے اقرار کیا اور نبیوں کے جانے کے بعد نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، دینی زندگی کو عملی طور پر گزارنا ختم کر دیا، اللہ نے بگڑی ہوئی مسلمان قوموں کی طرف اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج فرمایا.